شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ دستار بندی کے ساتھ باپا جان کے مدنی پھول، سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، شوال المکرم کے روزوں کی سحری، بعد سحری سلسلہ درس۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، صحرائے مدینہ میں کورس کا اختتام، برکتوں بھری ساعتیں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، موزمبیق میں مدنی حلقہ، مدنی بہار قبول اسلام کی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا گزشتہ شب براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار پھر قلبی چور پکڑے اور بے شمار قیمتی مدنی پھول عنایت فرماتے ہوئے اصلاح اعمال کی فرمائی سعی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں گزشتہ شب ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ ہر ادارے کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اب ہر نیا آنے والا اپنے آپ کو ان پر ڈال لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چوزا جب اپنے انڈے میں ہوتا ہے نا تو وہ انڈے کو ہی اپنی ساری دنیا سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، پھر جب انڈے سے باہر نکل آتا ہے تو دنیا اس کو بہت وسیع نظر آتی ہے۔ آپ پنجابی بولنے والوں میں پیدا ہوئے ہوں گے تو وسیع توسی سمجھ لیتے ہوں گے، ہم میمنوں میں پیدا ہوئے تو کرو 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 کرنے لگے، تو سندھیوں میں پیدا ہوا تو ہواں تواں، اور پٹھانوں میں پیدا ہوا دلدارا شاہ، کچھ نہ کچھ تو ہر ایک اپنی اپنی جب اس میں ماحول میں وہ ڈھل ہی جاتا ہے نا، اسی طرح وہ ادارے سے وابستہ ہوگا اس میں ڈھل جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ توجہ نہ دے اور کند ذہن رہے، ورنہ اگر کسی نے ادارے سے وابستہ ہونا ہے اور ادارے کا کام کرنا ہے تو وہ کوشش بھی کرتا ہے اور آخرکار وہ سیکھ ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہو، بعد میں وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، لیکن بعد میں توبہ کے بعد کوئی اس کو اس گناہ کا طعنہ دیتا ہو تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لی، اس پر عار دلانے والا، شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس برائی میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ تو ہے نا کہ دل آزار طریقہ ہے، توبہ کر لیا اب طعنہ دینا، یعنی گویا رب معاف کر دے، یہ بندہ معاف نہیں کر رہا، ابھی تک طعنے دیے جا رہا ہے، حالانکہ یہ بندے کا حق بھی نہیں ہے، حق العبد میں سے بھی نہیں ہے، جو مطلب یہ کہ اپنا حق طلب کر رہی ہے، تو حق طلب کرنا بھی اس میں بھی طعنے تو نہیں ہوتے نا، دل آزاریاں تو نہیں ہوتی۔ آپ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ ہر ایک کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہے، کسی کا ذہن کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ، ویسے اگر مخصوص مضمون کی طرف ذہن نہیں ہے تو جیسے کہ بہار شریعت تو 16ویں حصے سے شروع کریں، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں اور مولکات وغیرہ کا بیان ہے، دلچسپی پیدا کرے گا، پھر چاہیں تو 15واں حصہ پڑھ لیں، اسی طرح اپنے طور پر مختلف حصے پڑھیں۔ فتح رضویہ شریف میں بھی اسی طرح 21، 22، 23 اور 12 ان حصوں میں بہت دلچسپ فتاوے ہیں، اس طرح وہ پڑھنے کا
जहन पक्का होगा। मरहबा 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 मदनी के सर पर क्या सजी दस्तार है, करम अल्लाह का और रहमत सरकार है, करम अल्लाह का और रहमत सरकार है। खुशनसीब इस्लामी भाइयों ने पाई सआदत मुलाकात शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से आपसे पाया फैज़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस अंदाज से। निगाह लुत्फ़ के उम्मीद दीवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, निगाह लुत्फ़ के उम्मीद दीवार हम भी हैं, हमारे दस्त तमन्ना की लाज रख लेना, हमारे दस्त तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे फकीरों में ए शहर हर भी है। काफ़ी देर बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे के बाद सिलसिला ऑफ एयर की जानिब गामजन हुआ, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। इस मदनी खबर में कुछ ऑफ एयर मदनी मुज़ाकरे में दिए गए मदनी फूल शामिल हैं। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सिर्फ अत्तारी मेरे ऐसा नहीं है, गैर अत्तारी है वो भी मेरा, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी या कादरी है, किसी भी पीर का मुरीद है या किसी का मुरीद नहीं हुआ, सब अपने ये सुन्नी है, हमारे सर का ताज है। चाहे किसी भी सिलसिले में बायत हो ना हो, हनफी ना हो तो भी कोई परवाह नहीं, शाफिई है, हम्बली है, मालिकी, इन चारों सिलसिलों में जो भी है हमारे सर का ताज है। दावत इस्लामी जितनी तरक्की करेगी उतने आपके जामियात तरक्की करेंगे, जामियात बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ दावत इस्लामी दुनिया में जा रही है, आखिरकार कहीं ना कहीं मौका मिलता है, जामिया की बुनियाद पड़ी जाती है ना, यूके में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में भी जामियातुल मदीना शुरू हो गया, साउथ अफ्रीका में शुरू हो गए, कीनिया में। तो जहाँ जहाँ दावत इस्लामी जा रही है, आपको अगर जामियातुल मदीना से मोहब्बत है तो आपके जामियात का काम कर रही है ना दावत इस्लामी। और दावत इस्लामी जहाँ जहाँ कमज़ोर होगी वहाँ जामिया भी कमज़ोर रहेगा, जहाँ दावत इस्लामी नहीं होगी वहाँ जामिया भी नहीं होगा। तो इसलिए वसवसों को, शैतान को लाहौल शरीफ पढ़ के भगा दो कि हम दावत इस्लामी छोड़ने वाले नहीं, हमको धक्का मार के निकालेंगे तो भी हम नहीं जाएंगे दावत इस्लामी से। हाँ, ऐसे बन जाओ यार, सब मिलकर अपनी दावत इस्लामी को लेकर चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापा ये मदनी मुज़ाकरे सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तरबियत होती रहेगी। दुनिया भर में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के सफ़र का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है। बांग्लादेश के शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब बढ़ते हैं, जहां मदनी इस्लामी भाइयों की आमद के मौके पर रुकने शूरा ने इनका इस्तकबाल किया। जामियातुल मदीना के तलबा और दीगर इस्लामी भाइयों का तरबियती इज्तिमा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमाते हुए मदनी फूल दिए कि इस्लामी भाई शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हुए दावत इस्लामी का मदनी काम करें।
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پاک عزیزی کابینہ کے شہر چمن عطار چنیوٹ پنجاب پاکستان کے مقامی لان میں تاجروں اور شخصیات کا اجتماع ہوا، جس میں کثیر تاجروں اور شخصیات کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی اور صدقے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا، حامی سنت اعلی حضرت، کس سے کرے فریاد پیدائی، مالک مولا تیری دعائی، تیرے سوا گے کون ہمارا، تیرے سوا گے کون ہمارا، حامی سنت اعلی حضرت۔ اللہ کے کرم سے آج میرے شادی حال میں رکن شورا تشریف لائے۔ اس محفل کی برکت اور اس کا نور مجھے بھرپور زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس میرج لان کا میں نے افتتاح محفل ناز سے ہی کیا تھا، لیکن جو سرور، جو نورانیت مجھے آج ملی وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کا کریڈٹ میں دعوت اسلامی اور پیر و مرشد جناب الیاس عطار قادری صاحب کو دیتا ہوں۔ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اختتام پذیر ہوا کورس بنام مدنی کورس، جس میں عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام، نفلی رتوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی انعامات پر عمل کی گویا عملی مشق کی گئی۔ مدنی انعامات پر عمل سے ہی روحانیت و برکت ہے۔ کورس کے کچھ چیدہ مناظر دیکھیے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ محشر میں مجھے ورنہ بڑی ہوگی ندامت، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر آن میرے لب پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا
قفل مدینہ اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ بڑھتا ہے خاموشی سے وقار ہے میرے بھائی اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ الحمدللہ عزوجل 12 روزہ مدنی کورس کے لیے صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی ٹول پلازا تشریف لایا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ کافی حد تک اشارے بھی سیکھ چکا ہوں۔ میری یہ نیت ہے کہ میں اپنے علاقہ میں جا کر مدنی کام زیادہ کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر سلسلہ ہوا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا۔ چند ہفتہ وار اجتماعات اور اس کے بعد عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ عز و جل سے توبہ بھی کر چکی ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کر میری توبہ قبول فرما لے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے زنا کیا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا کہ کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے اور تیری بد عملی کے سبب ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لیے وہاں سے جانے لگی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے۔ اے مولا کریم یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو صحت و شفا عطا فرما دے۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے،
میمن مسجد باٹوا نگر لیاقت آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اس ضمن میں اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ پہلے میں میوزک سینٹر چلاتا تھا، اب میں توبہ کیا ہوں اور ایک ماہ کے اعتکاف میں آیا اور تربیتی کورس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنے علاقے میں جا کے دھومیں مچاؤں گا۔ الحمدللہ 63 تربیتی کورس کر رہا ہوں، یہاں بہت الحمدللہ علم دین حاصل ہونے کو ملتا ہے، الحمدللہ وضو کے فرائض غسل کے فرائض سیکھنے کو ملتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس ماحول میں آ کر۔ اور میں پہلے داڑھی مناتا تھا، اب میں نے ادھر آ کے داڑھی اور ماما شریف کی نیت کی ہے اور 63 روزہ کورس کی بھی نیت کی ہے۔ مدنی بہار قبول اسلام کی نام رکھا گیا محمد عرفان، یہ مبلغ دعوت اسلامی و مدفون بقی محمد عرفان عطاری کے نام کی نسبت سے رکھا گیا، جبکہ مدنی حلقے میں نگران کابینہ نے بھی شرکت فرمائی۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے چلتے ہیں موزمبیق افریقہ کی جانب۔ اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاروں میں سے ایک اور مدنی بہار، یہ الحمدللہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے اسلامی بھائی کی دکان پر کام کرتے تھے، راستے میں ان کی انفرادی کوشش سے یہ الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ جہاں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ قریب ہی ہمارا الحمدللہ یہ فیضان مدینہ ہے، اور یہاں پر انہوں نے ابھی کچھ دیر قبل نماز عصر ادا کی ہے۔ ان کا نام ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مرحوم محمد عرفان عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر محمد عرفان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا